ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، ربیع الاول کا یہ بابرکت رحمتوں، عظمتوں اور عنایتوں کا مہینہ شروع ہے، اور اس میں ہر مومن اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے محبوب سے اپنی نسبت، اپنا تعلق، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں ذکر حبیب کروں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی نہ کسی پہلو پر، آپ کی ولادت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی صورت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عادات و صفات پر علماء کرام مختلف عنوانات سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک گفتگو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل بن کے تشریف لائے۔ آج میں نے اسی عنوان کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجدار تھے۔ جناب سیدنا عبداللہ کمال درجے کے حسین اور خوبصورت تھے، اور حسن و جمال کا پیکر تھے، اور پھر یہ کہ انتہائی منکسر المزاج، انتہائی شریف الطبع۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کو اپنے محبوب کا والد گرامی بنانا تھا تو ان کو ان صفات عالیہ کے ساتھ متصف بھی فرمانا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل جن کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ہیں کہ حضرت خواجہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، اپنے بچوں میں سے میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ جب قرعہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، معاوضے میں 10 اونٹ رکھے گئے۔ پھر قرعہ نکالا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام، پھر حضرت عبداللہ کا القصہ 100 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے معاوضے میں انہوں نے ذبح کیے۔ جیسے وہاں پر ایک دمبا آیا تھا، یہاں 100 اونٹ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں سمجھیے کہ وہ فدیہ بنا حضور کے والد ماجدار کا۔ حضرت عبداللہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ مکے کی دھرتی پہ چلتے تھے اور آتے جاتے تھے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی، حتیٰ کہ کئی 100 عورتیں، سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایسی تھیں کہ جب حضور کی ولادت با سعادت کا وقت ہوا اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو کئی اور 100 عورتیں چیخیں مار کر، مدہوش ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں، یہ سوچ کر کہ ان کی دل کی حسرت تھی جو آخری نبی آنے والے ہیں، جو مکے کے نبی ہوں گے، جو کعبۃ اللہ میں تشریف لائیں گے، کعبے کے رسول بھی ہوں گے، کائنات کے سردار ہوں گے، ہم ان کی مائیں بنیں، لیکن ان کے نصیب میں کہاں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گئی اور آپ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو گئے،
تو آپ کے چہرے اطہر میں وہ جو انوارات و تجلیات نبوت کے اثرات تھے، تو یقینی بات ہے کہ یہ محبوب اپنی اماں کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے تھے، تو اس کیفیت میں فرق آیا۔ قتیلہ نامی ایک خاتون تھی، اس نے حضرت خواجہ حضرت عبداللہ سے آ کر کہا کہ عبداللہ، میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوں، میں طائفہ عورت نہیں ہوں، میں تورات و انجیل کے عالمہ ہوں، اور میں نے آپ کی پیشانی میں نبوت کا چمکتا ہوا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس آخری نبی کی اماں بنوں، لیکن وہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ آج نور کسی اور کی طرف منتقل ہو چکا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں میں نے شادی کر لی ہے، اور فرمانے لگی کہ اگر اب چاہیں بھی صحیح تو میں پھر بھی نکاح نہیں کروں گی، اس لیے کہ میری جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی کہ میں آخری نبی کی اماں بن سکتی۔ وہ سیدہ آمنہ کے حصے میں یہ عنایت اور یہ رحمت اور یہ عظمت ان کے حصے میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مختلف قسم کی چیزیں ظاہر ہوئیں جن کو ارہاس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جن کا تذکرہ میں پہلے ایک درس میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں اسی مناسبت سے کہ آپ دعائے خلیل ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور سوموار کا دن تھا۔ آپ کے اگرچہ تاریخ ولادت کے حوالے سے بعض علماء نے تو مہینوں کا بھی اختلاف لکھا ہے، لیکن اکثریت اس طرف گئی کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور اسی طریقے سے بعض نے اس میں بھی اختلاف لکھا ہے کہ تاریخ کون سی تھی، دن کون سا۔ دن پر تو اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا، لیکن تاریخ ولادت کے حوالے سے انگریزی مہینوں کے لحاظ سے یعنی سن عیسوی کی ترتیب میں وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 22 اپریل اور 571 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آسمانوں کی طرف آپ کے 650 سال بعد رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اور کعبۃ اللہ میں حضرت خواجہ عبد المطلب حضور کے جد امجد عبادت کر رہے تھے، اور ایک دم بتوں کے آپس کے ٹکرانے کی آواز سنی، اور کعبے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ مجھے مبارک دو، مجھے پاک کرنے والا پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت گھر تشریف لے گئے اور یہ اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بہو سیدہ آمنہ کو فرزند ارجمند عطا کیا ہے۔ اور پھر ایک راہب آئے، کتابوں میں ہے اور یہ سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ اس نے آ کر حضرت خواجہ عبد المطلب کو کہا کہ میں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ کجان نبی المنتظر یسجد لہ الشمس والقمر، ایسا نبی جس کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا وہ آ چکے ہیں، سورج اور چاند جس کے سامنے جھکیں گے، تو وہ بچہ آپ کے ہاں پیدا ہو چکا ہے، مجھے اس کا دیدار کرا دیجیے۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ راہب نے حضور کے چہرے اطہر پر نظر ڈالی، چیخ ماری، گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، آج تم سے نبوت ختم ہو چکی۔ یہ بنو اسماعیل کا اعزاز تھا، بنو قریش کا اعزاز تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے ہیں، تو یہ رحمت کائنات کی تشریف آوری کی عجیب عجیب بہاریں ظاہر ہوئی ہیں۔ میں اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا۔ تاریخ میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء لکھی ہیں، اور وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ چونکہ قمری تاریخیں، چاند کی تاریخیں چاند کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو اس میں بہرحال یہ کہ مورخین کو اشتباہ ہوا ہے، اس لیے مختلف روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ہاں جو معروف اور مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور بعض لوگوں کے ہاں 17 یا 18 ربیع الاول بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب غنیہ میں تو خود حضور کی ولادت کی تاریخ 10 محرم الحرام لکھی گئی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہینہ ربیع الاول کا امت کے ہاں اکثریت میں مسلم ہے، شاذ و نادر کسی نے اختلاف کیا ہو۔ پیر کا دن بھی مسلم ہے۔ تاریخوں میں مختلف بزرگوں نے مختلف روایات نقل کی ہیں، میری اس پر کوئی بحث نہیں کہ کس کی روایت درست ہے کس کی غلط ہے، کون سچ کہتا ہے کون جھوٹ کہتا ہے۔ ہم کسی پر کوئی تشریح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اس پر ایک اور رخ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی تاریخ کو بھی آپ دیکھیں اور اگر اس کی حکمتوں پر غور کریں تو اس سے اللہ کے نبی کی عظمتیں ظاہر ہوں گی۔ اس میں سے چند روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس موجودہ دور میں قریب کے زمانے کی کچھ کتابوں میں سے ایک کتاب سیرت رحمت للعالمین کے نام سے 3 جلدوں میں موجود ہے، جو قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے فلکیات کے حساب سے بھی اس پر پورے علم کا اندازہ لگا کر اس تاریخ کو لکھا ہے، اور اس پر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور کئی لوگ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ 9 ربیع الاول مستحکم ہے اور یہ بڑی مضبوط روایتیں ہیں۔ ایسے ہی 8 ربیع الاول کو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب، جو بریلوی مکتب فکر کے مجدد ملت بھی ہیں اور ان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور وہ اپنے علوم میں ایک کمال کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نطق الہلال۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں، نطق کا معنی بولنا، کہ چاند بولتا ہے۔ وہ کتاب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ولادت اور وصال کی تاریخوں کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ اور ایسے ہی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جو پاکستان کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں اور تحریک پاکستان کے ایک عظیم آدمی بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں 12 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ اسی طریقے سے بر صغیر کے معروف محدث مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے پہلی جلد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ انہوں نے جو ہے وہ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ اور ایسے ہی بعض حضرات میں سے کچھ لوگوں نے 2 ربیع الاول کو بھی بتایا ہے۔ تو اب میں اس پر یوں ہی بحث، نہ میرا حق ہے نہ میری حیثیت اور اوقات اور حوصلہ ہے کہ میں ان پر کسی پر کہوں کہ یہ اس نے صحیح لکھا اس نے غلط لکھا۔ میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے جو بھی تحقیق کی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے محبوب آئے۔ 2 کو آئے تو تب بھی آقا آئے، ہمیں خوشی ہے۔ 8 کو آئے تو تب بھی آقا آئے، ہمیں خوشی ہے۔ 9 کو آئے تو تب بھی آقا آئے، ہمیں خوشی ہے۔ 12 کو آئے تو ہمارے محبوب آئے، ہمیں خوشی ہے۔ ہمیں اس پر جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ حکمتیں ضرور ہیں، اسرار و رموز ضرور ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میں اس میں سے کچھ حکمتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 ربیع دیکھیں، اس پر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان و مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کا اعلیٰ درجہ ہے تو سب سے اول تاریخ میں آپ کو آنا چاہیے تھا، اور پھر آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے تو ختم کا معنی اختتام اور آخری ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو آخری ربیع الاول کی تاریخ میں 29 یا 30 کو آنا چاہیے تھا، لیکن یہ درمیان کی تاریخیں اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں، اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 ربیع الاول کو مان لیا جائے، جس کو کئی مورخین نے نقل کیا ہے، تو شاید یہ حکمت ہو کہ کائنات میں ماننے کی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت
اور ایک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت، اور باقی جتنی چیزیں ہیں سب ان کے ضمن میں ہیں۔ یعنی آخرت پر عقیدہ ہے تو نبی کی زبان کے مطابق ہے، فرشتوں پر ایمان ہے تو رسول اللہ کی زبان سے ہے، اسی طریقے پہ تقدیر کو ہم مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زبان سے، اور ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے کے آئے اس کو مان لو۔ تو گویا اللہ کے بعد دوسرا مقام یوں سمجھیے مخلوق میں سب سے اعلیٰ شان خالق کے بعد کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر یہ مقام کسی کو حاصل ہے تو وہ رحمت کائنات کا ہے۔ اس لیے 2 تاریخ اگر مان لی جائے تو اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے۔ ایسے اگر 8 ربیع الاول مان لی جائے تو اس پر بھی ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور 8 درجے ہیں، اور جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ان طبقات میں سے کسی نہ کسی میں پڑیں گے۔ آقا کے آنے سے جو دنیا کو سب سے بڑا فائدہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور محبوب کائنات نے آ کے جنت کے دروازے کھول کے ہمیں جنت کی بشارتیں دی ہیں، جنت کے اعمال بتائے ہیں، جنت کے احوال بتائے ہیں، جنت میں جانے کی ترغیب دی ہے، اور جنت کے یہ مقام 8 ہیں۔ تو گویا اس نبی کو جو مانے گا یقیناً ان پر ایمان لائے گا، آپ کی نبوت اور رسالت کو جو قبول کرے گا اللہ ضرور بالضرور اس کو جنت میں بھیجیں گے، بلکہ حضور کی نسبت سے جنت میں جائے گا، حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا، حضور کی سفارش سے جنت میں جائے گا۔ تیسری چیز، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 9 ربیع الاول ہے تو 9 کی حکمتیں تو کچھ اور ہی عجیب علماء نے لکھ دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہم گنتے ہیں، یعنی ہند سے عدد گنتے ہیں، وہ اکائی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ان اعداد کو اکائی کا عدد کہا جاتا ہے۔ آگے جہاں 2 2 ہند سے شروع ہوتے ہیں، جیسے 10 1 اور 0، 11 1 اور 1، 12 1 اور 2، تو اب یہ دہائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں 3 ہند سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آگے سینکڑے شروع ہوتے ہیں۔ 4 ہند سے شروع ہو جائیں تو پھر وہ ہزاروں کو گنتی چلی جاتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں بچوں کو یہ تہذیب اور تعلیم ہی نہیں دی جاتی، وہ بیچارے اگر کوئی چھوٹا سا عدد بھی پڑھنا ہو تو وہ صرف اکائیاں گنتے ہیں، 8 5 7 2 3، یوں کسی کو نہیں آتا کہ 75,000 8,000 یا 10,000 500 87 88 جو بھی عدد کوئی گن لے۔ تو یہ اعداد گننا ہم بھول گئے، ورنہ ہم جب اپنی طالب علمی میں زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار دا ہزار، اسی طریقے سے لاکھ دا لاکھ، کروڑ دا کروڑ، ارب دا ارب، خرب دا خرب، اسی طریقے سے پتہ نہیں کہاں تک ہم پدم تا پدم بڑے عجیب ان سے گنتے تھے۔ تو 9 کا عدد جو ہے اس کی 3 4 خوبی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے آخری اکائی ہے، یعنی 1 2 3 4 5 یہ اکائی کے عدد گنے تو ان میں آخری اکائی 9 کا عدد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عدد ہے اکائی میں، کہ 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں، 8 ہے تو اس سے کم ہے، 7 ہے تو اس سے کم ہے، 6 ہے تو اس سے بھی کم ہے۔ تو بڑا عدد ہو اور 1 ہو، اور پھر ان اکائی میں آخری عدد 9 کا ہے۔ نامہ عدد آخری بھی ہے، بڑا بھی ہے، اکائی بھی ہے۔ رب کی تقدیر کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ اس محبوب کو بھیج رہا ہوں جو پوری کائنات میں نبیوں میں رتبے اور شان میں سب سے بڑے بھی ہیں، اور وہ اکیلے ہی ان عظمتوں کے مالک ہیں، اور سب کے آخر میں آ رہے ہیں۔ تو ایک نے آنا ہے، آخر بن کے آنا ہے، سب سے بڑا بن کے آنا ہے۔ تو اکائی وہ آئی جو سب سے آخر تھی، سب سے بڑی تھی، اور وہ ایک ہی اکائی تھی، وہ 9 کا عدد ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر 9 تاریخ حضور کی ولادت کی ہے تو اس میں یہ حکمت ہے۔ اب اس پر ایک اور غور کریں، علماء نے لکھا ہے کہ 9 کا عدد ایسا ہے کہ جو کبھی تقسیم نہیں ہوتا، جوڑ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 9 کے پہاڑے کو آپ گننا شروع کریں، 9 دنی 18، 18 لکھیں تو 18 جب لکھیں گے 1 اور 8 آئے گا، تو اس 1 اور 8 کو اکٹھا کریں تو پھر بھی 9 بن جائے گا۔ اسی طریقے سے
3 नम 27 लिखेंगे, 2 और 7 9 बनेगा, 4 नम 36 लिखेंगे, 3 और 6 9 बनेंगे, 5 नम 45 लिखेंगे तो 4 और 5 9 बनेंगे, 6 नम 54 लिखेंगे, 5 और 4 9 बनेंगे, 7 नम 63 लिखेंगे, 6 और 3 9 बनेंगे, 8 नम 72 लिखेंगे, 7 और 2 9 बनेंगे, 9 नम 81 लिखेंगे, 8 और 1 9 बनेगा, 10 नम 90 लिखेंगे, 0 निकालो तो 9 बनेगा, 11 नम 99 कह दो तो 9 और 9, फिर उसको आपस में जमा करें 18 और उस 18 को इकाई में लाएं तो 9, 8 और 1 9, ऐसे आप हजारों तक गिनते चले जाएं, 9 9 रहता है, तकसीर नहीं होता। महबूब उम्मत को जोड़ने आए थे, टुकड़े करने के लिए नहीं आए थे। ये आका की आमद की तारीखों की हिकमतें उलमा ने अपने अपने अंदाज में तहरीर की हैं, मैं जिन पर कुछ बातें आपके सामने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये खुद 9 का आदत इतनी हिकमतों का मालिक है कि इसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर गौर करें तो आपकी दुनियावी उम्र 63 साल है। 6 और 3 9। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा राशिद इमाम अव्वल, इमाम सहाबा खलीफा अव्वल बने, उनकी उम्र मुबारक दुनियावी वो भी 63 साल है। 6 और 3 9 बने। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आजम मुराद पैगंबर और इंतखाब खुदा हजरत उमर, उनकी उम्र दुनियावी भी 63 साल थी। 6 और 3 9। और जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नूरैन ज़ुल हिजरतैन और ज़ुल बिशारतैन, बड़ी अजमतों के मालिक, इनकी उम्र मुबारक 81 साल गुजर चुकी थी। 22वें में दाखिल हुए थे तो आपकी शहादत का वाक़या पेश आया तो 81 8 और 1 9। ऐसे सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह असदुर रसूल और अबुल हसनैन काजी उम्मत, उम्मत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस महबूब खुदा और महबूब खुदा, अल्लाह के महबूब और ईमान की अलामत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू, जिनसे मोहब्बत मोमिन की अलामत है और जिनसे बुग़्ज़ मुनाफ़क़त की निशानी है। हज़रत अली की उम्र मुबारक भी दुनिया के लिहाज से 63 साल है। तो 63 का माना ये हुआ कि 6 और 3 9। तो गोया ये 9 का आदत ये है, ऐसा है कि जो नबुव्वत में भी चलता है और खिलाफत में भी चलता है। तो ये एक बड़ा अजीब अदद है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये 9 तारीख में अगर आका तशरीफ लाए तो इसकी हिकमतें ये होंगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुरव्वज तारीख, जिसको सबसे ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के हवाले से गोया उस यौम को अहमियत और फ़ौक़ियत दी जाती है। वरना आज से कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ 12 वफ़ात बड़ी मारूफ थी, लेकिन अब 12 रबीउल अव्वल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का दिन पाकिस्तान में मुल्क भर में मनाया जाता है और ये हमारे पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी इसी तरफ गई है। इस पर भी अगर आका आए हैं और इस पर भी उलमा की तहकीकात हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी ने इस 12 रबीउल अव्वल को तरजीह दी है, तो हमें उस पर भी कोई इनकार नहीं, इसलिए कि 12 की भी कुछ हिकमतें उलमा ने लिखी हैं। उनमें से एक ये है कि उलमा कहते हैं कि 12 का जो ये हिंसा है, हमारे यहाँ अरबी किताबें जो पुरानी तर्ज की थीं उनके यहाँ ये जो हाशिया लिखा जाता था, और अब भी उन तर्ज पर जो लोग हाशिया लिखते हैं तो हाशिया जहाँ पर ख़त्म होता था आगे बारीक सा लिखते थे 12। तो अपने असातिज़ा से हमने पूछा, उस्ताद जी ये 12 क्या है कि हर जगह 12 लिखा होता है? उन्होंने फरमाया ये अलामत है हद की। हा और दाल ये 2 लफ्ज़ मिलाएं तो इसको हद कहते हैं। हद ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तिल्क हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं। हद कहते हैं किसी चीज़ की इंतहा, कि ये यहाँ पर आकर चीज़ रुक गई, ये यहाँ पे आके रुक गई। ये दीवार इस कमरे की हद है, वो दीवार इस तरफ की हद है, वो दीवार इधर की हद है, ये दीवार इस तरफ की हद है। इस हद के लिए जो अरबी में हद का लफ्ज़ है उसको लिखवाना कि इस अब इबारत को यहाँ बंद कर दो, इसकी ये हद ख़त्म हो गई, इसके लिए आसान है कि 12 का आदत लिख दो। तो उलमा ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख भी 12 है,
تو وصال پر اکثریت علماء بشمول اعلی حضرت فاضل بریلوی اس طرف گئے ہیں کہ آپ کے وصال، آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا اور آپ کا عالم فنا سے عالم بقا کی طرف اللہ کی قربت میں اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچنا، یہ بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب اگر ہم اس 12 پر غور کریں تو یہ حکمت ملتی ہے کہ آنے کی تاریخ بھی 12، جانے کی تاریخ بھی 12، اور 12 علامت ہے حد کی، تو گویا وہ آنے کی حد، یہ آقا کے تشریف لے جانے کی حد، اس 12 میں آئے، اس 12 کو گئے، اور درمیان کی جو زندگی ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کی حدود سکھا کر گئی ہیں۔ اخلاق کی حد کیا ہے، ایمان کی حد کیا ہے، شرافت کی حد کیا ہے، دیانت کی حد کیا ہے، نیکی کی حد کیا ہے، توکل کی حد کیا ہے، رضا کی حد کیا ہے، صبر کی حد کیا ہے، شکر کی حد کیا ہے، یہ ساری حدود و قیود رحمت کائنات نے ہمیں سکھائیں۔ 12 میں آئے، 12 میں گئے، حد میں آئے، حد میں گئے، حدوں کی زندگی سکھائی کہ اللہ کی حدود میں رہا کرو، ان حدود سے باہر نہ نکلو، حدود و قیود کا خیال کیا کرو۔ پھر آپ دوسرا رخ لے لیں تو ہمیں ایک چیز کی، ہر چیز کی حد بتائی گئی۔ گناہ کرتے ہو ایک حد ہے، دیکھو اگر خدا نہ خواستہ یہ بات کہو گے تو سچ ہے، اس کے بعد جھوٹ ہوگا، یہ اس کی حد ہے۔ یہ شرافت ہے، اس کے بعد رسالت شروع ہو جائے گی، یہ اس کی حد ہے۔ تو ہر چیز کی حد اللہ کے نبی نے ہمیں متعین کر کے دی ہے۔ تو انسان ہو، حد میں رہا کرو، انسانیت سیکھو۔ یہ پیغمبر انسانیت نے ہمیں یہی سب سے بڑا سبق سکھایا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی حدود میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نہ ولادت اور نہ آپ کا وصال، آنا اور آپ کا تشریف لے جانا، آنے میں خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، جانے میں غم کا اظہار ہوتا ہے۔ تشریف آوری میں اتنی خوشی کا ایسا اظہار نہ کرو کہ 12 کی جدائی کا غم بھی تمہیں بھول جائے، اور اس پہ ایسا واویلا اور چیخ و پکار نہ کرو کہ تشریف آوری کی فرحت و راحت و مسرت اور صبح پہارا بھی تم بھول جاؤ۔ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی حدیں سیکھنی چاہیے۔ نیکی کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، ایمان کیسے رکھنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کے نبی ان حدود کو بتانے کے لیے آئے۔ یہ وہ حکمتیں تھیں جو ربیع الاول کی ان تاریخوں میں جو تھوڑی سی مجھے سمجھ میں آئیں، جس پر میں نے اس وقت گفتگو کر سکتا تھا، کچھ کی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اس پر تنازع اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو 2 کی تحقیق کو مانتا ہوں، جو باقی ہیں وہ غلط ہیں، میں 8 کی تحقیق کو مانتا ہوں، جو باقی ہیں وہ غلط ہیں، میں 9 کی تحقیق کو مانتا ہوں، باقی سب کو غلط کہتا ہوں، میں 12 کی تحقیق کو مانتا ہوں، باقی سب کو جھوٹا کہتا ہوں۔ بھائی نہیں، جس تاریخ کو آئے ہمارے محبوب آئے، ہمیں تو خوشی ہے کہ حضور آئے ہیں۔ 12 پر بھی صرف مصر نہیں، 9 کو آئے ہیں تو 3 دن پہلے ہی آئے ہیں نا، 8 کو آئے ہیں تو 4 دن پہلے ہی آئے ہیں، 2 دن آئے ہیں تو 10 دن پہلے ہی آ گئے ہیں۔ تو محبوب کی آمد کی ہمیں خوشی ہے، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اصل نمونہ ہے، اصل زندگی ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی ان تاریخوں میں جو ہمیں اصل سبق ملتا ہے وہ مقصد ولادت کو سامنے رکھنا ہے کہ آقا آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے آنے سے بہاریں آئیں، آپ کے آنے سے دنیا میں رونق ہوئی، آپ کے آنے سے چہارداں کے عالم میں دین پنپا پھلا پھولا، اس کی بہاریں آئیں۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ ہم صرف دن منا کر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایام وہ مناتے ہیں جن کے پاس سیرت اور زندگی نہیں ہوتی۔ آج عیسائی کرسمس ڈے صرف مناتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس عیسیٰ کی سیرت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہودی کوئی اپنے تہوار مناتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سیرت کا پہلو نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے پاس پیغمبر کی ولادت بھی ہے، پیغمبر کی سیرت بھی ہے، پیغمبر کی صورت بھی ہے، آقا کے اخلاق بھی ہیں، آقا کے صفات و عادات بھی ہیں، آقا کے کمالات بھی ہیں، آقا کا وصال بھی ہے، آقا کی مکی زندگی بھی ہے، آقا کی مدنی زندگی بھی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی ہے، ہجرت سے پہلے کی زندگی بھی ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی بھی ہے، غزوات کی زندگی بھی ہے، اس دعوت و تبلیغ
تبلیغ کی زندگی بھی ہے، تعلیم و تعلم کی زندگی بھی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی سے بہتر تمہاری زندگی میں اور کوئی نمونہ نہیں۔ تو ہمیں ان حدود و قیود میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔